تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا دے. ہاں تو پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور قربان جاؤ طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو لوگ بوسہ دیتے ہیں. یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے اس پتھر کو اس لیے چوما. آپ نے فرمایا تھا اے پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے, میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے, تو جنتی پتھر ہے. اور نوجوانوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اچھا دیکھیے گا طوفان نو آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی. خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی. طوفان بڑا زبردست طوفان تھا. نو علیہ السلام قوم کو 950 سال دعوت دیے. کیسو سال؟ 950 سال. اس وقت کے لوگ اتنا زندہ رہا کرتے تھے, پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام گھر نہیں بنائے. علماء نے کہا نوح علیہ السلام اپنے جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ملک الموت آیا, فرشتہ اسرائیل علیہ السلام. ملک الموت جانن نا, ارے جو نٹی دباتا, کہا کہ نبی اللہ آپ یہ جھوپڑی میں بیٹھے ہیں؟ بولا ہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوں, میں تو روز جب سورج نکلتا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کب تم آؤ گے. کہا کہ نبی اللہ آپ 950 سال اللہ نے آپ کو عمر دی, آپ گھر نہیں بنائے؟ بولا کیا کرنا 950 سال کی عمر میں گھر بنا کے کیا کریں گے, یہی جھوپڑی میرے لیے ٹھیک ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ایک امت آئے گی, ایک زمانہ آئے گا, لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال 100 سالہ زندگی ہوگی, عمر ہوگی, وہ لوگ محل پہ محل بنا رہے ہوں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کاش وہ زمانہ اگر میں پاتا تو سجدہ کرتا, سجدے سے سر نہ اٹھاتا. سجدے سے, ارے بولو زور سے بولو, سجدے سے سر نہ اٹھاتا. محل بنانے کی بات چھوڑو, گھر بنانے کی بات چھوڑو, بلڈنگ بنانے کی بات چھوڑو. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں کشن گنج زمین خرید لوں, 2 منزلہ مور مکان ہے, بناؤ بھائی اچھی بات ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں کا گھر بنائے ہو ضروری ہے بناؤ, لیکن اس گھر کے بارے میں بھی سوچو. کس گھر کے بارے میں؟ ارے وہاں بولو, زور زور سے بولو. اللہ کے گھر کے بارے میں, اس گھر کے بارے میں سوچو. یہاں 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال رہنا ہے, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں سال رہنا ہے, وہاں کی تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہاں کا گھر بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو وہاں کا گھر بہتر بنانا ہے تو دنیا ہی میں وہاں کے گھر بہتر بنانے کی تیاری کرنی ہوگی. اور قربان جاؤ وہ میٹریل وہ مسالہ دنیا ہی میں تیار کرنا ہوگا, تب جا کے آخرت کا گھر بہتر ہوگا, تب آخرت کا گھر اچھا ہوگا. اور دنیا ہی میں اگر نہیں بنا پائے یہ افسوس ہوگا, یہ افسوس ہوگا مسلمانوں, نوجوانوں, افسوس ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. مسلمانوں, اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو میں بتا رہا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا نا. نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال دعوت دیا, لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے محبت کرو. یہ 950 سال کی محنت میں صرف اور صرف علماء فرماتے ہیں کہ 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے لوگ ہوئے؟ ارے زور سے بولو. کتنی محنت, کتنا کئی سال کی ہے؟ 950 سال. اچھا ٹھیک ہے, وہ قوم اتنی بدماش قوم تھی, بات سمجھنے کو تیار نہیں, بات ماننے کو تیار نہیں, بات سننے کو تیار نہیں. قربان جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں گمچھا لگا کر لوگ دوڑاتا تھا. وہ قوم اتنی بدماش تھی. حضرت نوح علیہ السلام رستے میں چلتے تھے, لوگ پیچھے سے پتھر مارتی تھے, لوگ پیچھے سے پتھر مارتا تھا. اور قربان جاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے, تو عذاب نازل کر دے. تو اللہ نے کہا کہ نوح ایسا کرو, ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا, تم یہ کشتی بناؤ. کشتی جانے نا اپنا اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ لہا, ناؤ, ناؤ بولیے نا. اب ناؤ کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ وہ تو سیلاب کے ٹائم میں
ہاں پلا ٹوٹ گیا تھا. ہاں ناؤ پہلے زیادہ ناؤ تھا, اب تو ناؤ کم ہی دیکھنے کو, سیلاب ہی کے ٹائم میں ناؤ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ وہ ناؤ اس بار دیکھے تھے نیوز میں, دیکھے وہ دربھنگا میں اس بار جو سیلاب آیا, دربھنگا میں ایک آدمی ہے اتنا پانی میں ڈوب رہا تھا, وہ چلا رہا تھا بھیا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. وہ میڈیا والا ہے وہ ناؤ میں بیٹھ کے اس کے پاس گیا, مائک گھسیر دیا منہ میں, بولا یہ بتائیے ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, بہت بڑی کشتی. علماء فرماتے کئی مہینے لگے, بہت بڑی کشتی. تو لوگ پوچھنے لگا کہ نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے, پانی تو پینے کو نہیں مل رہا ہے, چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ مذاق اڑانے لگے, کیسا عذاب, کہاں سے عذاب, کون اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. لوگ اللہ کا انکار کرتا تھا, اللہ کو ماننے کو تیار نہیں, اللہ کے پیغمبر کی بات کو سننے کو تیار نہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی. اب لوگوں کو جلن ہوا ہے, کشتی بنایا کا ہے؟ بولا اچھا ٹھیک ہے, تم کشتی بنایا ہو نا, تمہاری کشتیاں ہم لوگ ختم کر دیں گے. بجے کو بوڑھا کو پخانا لگا, صبح جا کشتی میں بیٹھ کے پخانا کر دیا. یہ کو دیکھا, وہ دوسرا گیا, دوسرا دیکھا, تیسرا گیا, دیکھتے دیکھتے پورا محلہ وہیں پخانا کرنے لگا, بھر دیا پورا کشتی کو ایک ہفتہ میں. نوح علیہ السلام نے دیکھا کتنے مہینوں سے اتنی محنت سے ہم یہ کشتی بنائے, ان لوگ پخانا کر کے بھر دیا. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, کہا کہ یا اللہ یہ تیری قوم ہے, یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں مولا. تو اللہ نے کہا نوح آنسو پوچھو, آنسو کو پوچھو, میں دیکھ رہا ہوں, گھبراؤ نہیں. نوح دل چھوٹا نہ کرو, یہ ان لوگوں نے پخانا کر کے کشتی کو بھرا ہے, اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانا کو میں صاف نہ کروا دوں تو خدا میرا نام نہیں ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. یہ گندا کیا ہے, انہی کے ہاتھوں میں صاف کرواؤں گا, تم آنسو پوچھ لو, اب میری قدرت دیکھو. ہے تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا, تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا, اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کی, اور اس بیماری کا نام ہے کھجلی. کھجلی جانیں نا, کھجلانے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بی ٹیک سے لگاؤ کھجلی مٹاؤ. اچھا دیکھیے, یہ ہم کہانی نہیں سنا رہے آپ کو, قرآن سنا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے نوح علیہ السلام کا. اس قوم کے اندر میں بوڑھا, نوجوان, عورت, مرد, بچہ, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا, سب کھجلی میں مبتلا ہے, دوائی کوئی نہیں. دوائی, اچھا دوائی کام کرے گی؟ ارے یہ اللہ کی طرف سے نہ ہے, دوائی کام کرے گی؟ ارے بولو نا بھائی, دوائی کوئی نہیں. لوگ پریشان ہے, کھانا آدمی کھا نہیں پا رہا ہے, آدمی بیٹھ نہیں پا رہا, آدمی سو نہیں پا رہا ہے, آدمی کام نہیں کر پا رہا ہے, آدمی بے چین ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے. ایک بوڑھے میاں لوٹا لیے, اب باتھ روم تو نہیں رکے گا نا, رکے گا کھجلاہٹ میں باتھ روم؟ کھجلاہٹ الگ ہے, باتھ روم کا معاملہ الگ ہے. وہ لوٹا لیا, وہ سوچا کہ ہم بھی اب تو کشتی تو بھریے دیا تھا, وہ کنارے میں بیٹھ کر سوچا کہ یہیں فارغ ہو جاتے ہیں. اب وہ بیٹھا, جیسے ہی پخانا کرنے کے لیے کشتی میں کھجلاہٹ جو زور پکڑا نا, کھجلایا نا, بیلنس سے گڑبڑا گیا, کشتی میں گر گیا, وہ گوہے میں گر گیا. دیکھا پورے بدن میں لگ گیا پخانا. اچھا دیکھیے, جہاں پخانا لگا کھجلی ختم. بولے رے بابا نہیں کھجلا نہیں کھجلا, تو تھوڑا سا پخانا اٹھا کے یہاں لگایا, کھجلی ختم. اچھا دیکھیے, پخانا لگاتے ہی کھجلی ختم. بولے رے باپ, ایک نمبر دوائی سے لیا, ہاتھ میں ملا, پورے جسم میں ملا, اور جسم میں ملا فریش. ناؤ سے نکلا, آواز لگایا محلے والے کو کہ عبداللہ, عبد الرشید, عبید, عبد الرحمان, عبد الجبار, دوڑو, کھجلی کی دوائی مل گئی. تو محلے والے پریشان سے سب دوڑے. بولے کوئی آنجے بھیا, جلدی بتا بھیا, میں پریشان جی بھیا. بولا اٹھا, گو لگا, ایک نمبر دوا.
اچھا لوگ لگانے لگے اور حقیقت میں لگاتے تو کھجلی ختم. لوگ لگاتا تھا کھجلی ختم. اور قربان جاؤ کچھ نوجوان گھر سے برتن لے کے دوڑ رہا تھا کہ مور ماں بیمار سے نہیں چلوا سکو, چارپائی سوتے سے وہ تھوڑا سے منہ دے دے گھر لگا دوں. یہاں تک کہ لوگوں نے لگاتے لگاتے جو لوگ بعد میں پہنچا اس کو پخانہ نہیں ملا تو کشتی کو دھو دھو کے وہ لگاتا بھی تھا اور پیتا بھی تھا. دیکھتے دیکھتے کشتی ایک دم صاف شفاف. تب اللہ نے کہا میرا نو دیکھا میرا